اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح پاکستان کی عوام کو ایسے لوگوں کا پتہ چلتا ہے جو اس وقت ملک پر مسلط ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جس میں فواد چودھری صاحب سیر فہرست ہیں، جو پیکا کے قانون کے اوپر آرڈیننس لے کر آئے صرف اس لیے کہ صحافیوں کی زبان بندی کی جائے۔ ان سے سوال پوچھو تو گالی دیتے ہیں، اور یہ خالی صحافیوں کو نہیں دیتے، پارلیمنٹ میں بھی 3.5 سال ان سے کوئی سوال پوچھو آگے سے صرف جواب گالی ہوتا ہے، گنڈا گردی ہوتا ہے اور بدماشی ہوتا ہے، اور یہی وہ رویے ہیں جن کے پیچھے پیکا آرڈیننس لانے والے اشخاص ہیں۔ میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں۔ متی اللہ صاحب ایک سینئر صحافی ہیں، اور جس طرح ان کے ساتھ یہاں بدتمیزی کی گئی، اور پھر ان کے ساتھ بدتمیزی تو کی گئی، لیکن پھر صحافیوں کو ان جنرل جو کہا گیا کہ پیسے کھاتے ہیں، اور صحافیوں کی اصلیت میں جانتا ہوں، اس قسم کے جو الفاظ ہیں ان کی بھی میں شدید مذمت کرتی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت آئین شکنوں کے خلاف مقدمے پر سماعت جاری ہے، لیکن وہ آئین شکن جنہوں نے آئین کے اوپر حملہ کیا ہے وہ ابھی بھی ریاستی طاقت کو استعمال کر کے، ریاستی وسائل کو استعمال کر کے اپنے اقتدار اور اپنی کرسی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اور جس قسم کی تقاریر کر رہے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ شکست کھا چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے تمام پاکستان کی نظریں اس وقت 22 کروڑ عوام کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں، اور آئین شکنوں کو بھی پتا ہے جنہوں نے آئین پر حملہ کیا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی عمران خان صاحب کا بیان آ رہا تھا کہ کمیشن بنا دے، لیٹر گیٹ کمیشن۔ یہ تماشے، یہ ڈھونگ، اس کو بند کریں۔ جو جعلی خط کا فلاپ سین ہوا ہے وہ پورے پاکستان نے دیکھا ہے کہ کوئی خط تھا ہی نہیں، اور میں ان لوگوں کو بھی کہتی ہوں جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں، وہ چند حضرات، کہ کوئی بیرون ملک سازش ہوئی ہے۔ بیرون ملک سازش کا عمران خان صاحب کو 7 مارچ کو پتہ چل گیا تو 3 اپریل تک کا انتظار کیسا؟ بیرون ملک سازش کا اگر 7 مارچ کو پتہ چل گیا تھا تو 8 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک کو اسپیکر آفس نے جمع کیوں کیا؟ اگر 7 مارچ کو بیرون ملک سازش کا پتہ چل گیا تھا، جو بیرون ملک سازش کرنے والوں نے پاس بلا کر بتائی تھی کہ ہم آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو پھر موشن کو پارلیمنٹ میں لے کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ اور اگر بیرون ملک سازش کا پتہ چل گیا تھا 7 مارچ کو، تو 3 اپریل کو ووٹنگ کرانے کے لیے سیشن بلایا گیا۔ انہوں نہیں بلایا، ان کو اس بات کا خیال تھا کہ شاید اپوزیشن کے پاس اکثریت پوری نہ ہو، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا اس دن، ووٹنگ والے دن، کہ 197 لوگ اپوزیشن بینچز پہ ان کے خلاف ووٹ دینے بیٹھے ہیں، تو ان کو بیرون ملک سازش یاد آ گئی۔ بیرون ملک سازش اگر ہوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان نے، پوری جماعت نے فورن فنڈنگ کے ذریعے پیسے منگا کر ملک کے اندر بیرون ملک سازش کر کے ملک کو بے روزگار کیا، عوام کو بھوکا کیا، عوام کو غریب کیا، عوام کی روٹی چینی، عوام کا آٹا چینی، بجلی، گیس، دوائی کی لوٹ مار کی، کشمیر فروشی کی۔ یہ ہوتی ہے بیرون ملک سازش۔ تو اگر لیٹر گیٹ کمیشن بنانے کی درخواست کی ہے تو سب سے پہلے پاکستان کی عوام کو لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف کمیشن بنے گا، اور پاکستان کی عوام بنائے گی، اور بتایا جائے گا اس کمیشن میں کہ کس طرح عمران خان صاحب نے اپنے دستخطوں سے پاکستان کے عوام کی چینی چوری کی، بجلی چوری کی، گیس چوری کی۔ آج وہ لوگ جو پہلے کرپشن کا بیانیہ جھوٹا لے کر الیکشن میں گئے تھے اور پوری کی پوری اپوزیشن کو جیل میں ڈال کر الیکشن لڑے تھے، اس کے بعد جب حکومت میں آئے تو مدینہ کی ریاست بنانے کا دعویٰ کر کے پوری کی پوری اپوزیشن کو جیل میں ڈال کر حکومت کی۔ جب مدینہ کی ریاست اور مدینہ کے نام پر سیاست ناکام ہوئی، اس کے بعد جب 3.5 سال بعد عوام ان سے سوال پوچھتی ہے کہ کہاں ہے 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر، اور کیوں
हमारा आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हुआ तो आगे से गालियां देते हैं, आगे से अमर बिल मारूफ के नारे लगाते हैं, और जब वो भी पाकिस्तान की आवाम को इनके अमाल का पता चला तो बैरूने मुल्क साजिश के कागज लहराए गए। यही कागज ऑपोजिशन के खिलाफ कमीशन खाने और करप्शन करने के ऊपर लहराए गए, और आज कहाँ हैं वो लोग? और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इस्तेमाल किया ऑपोजिशन को जेलों में डालने के लिए, और उसके बरक्स मतीउल्लाह जान साहब, आप इनसे सवाल पूछते हैं कि फराह गुज्जर बाहर क्यों गई? ये आपको कैसे जवाब देंगे? आप मुझसे पूछें फराह गुज्जर बाहर क्यों गई? पहली बात तो फराह गुज्जर बाहर गई नहीं, फराह गुज्जर को इमरान खान साहब ने बाहर भगाया, और वो इसलिए भगाया कि फराह गुज्जर इमरान खान साहब की बीवी की फ्रंट मैन थी, इमरान खान साहब की फ्रंट मैन थी। जिस तरह शहजाद अकबर एसेट रिकवरी यूनिट में बिठाकर इमरान खान साहब ने वफाक में उनको अपना फ्रंट मैन बनाया, इसी तरह फराह गुज्जर को वफाक में शहजाद अकबर को और पंजाब में फराह गुज्जर को बिठाकर वो लूट मार की। और क्यों बुज़दार साहब को वजीर आला बनाया? क्योंकि इसी तरह का ताबेदार चाहिए था। असल में पंजाब में फराह गुज्जर साहिबा चीफ मिनिस्टर थी, और डीसी, एसी, तहसीलदार, रेडी वाला जिससे पैसे मिलते थे खाकर तमाम तकररियां और ट्रांसफरें फराह गुज्जर साहिबा ने कराई। और क्यों कराई? क्योंकि इमरान खान साहब की बीवी उनको ये हुक्म देती थी। तमाम महकमात बनी गाला से आते थे, बक्से भर भर के पैसों के बनी गाला जाते थे, और इसलिए 300 कनाल के महल का खर्चा चलता था। 1.5 लाख के ऊपर 300 कनाल का खर्चा नहीं चलता। ये तमाम पैसे बक्से भर भर के फराह गुज्जर साहिबा पंजाब से, एसीओ से, डीसी से, इंस्पेक्टर से, तहसीलदारों से, रेडी वालों से पैसे खाकर इमरान खान साहब को भेजती थी। इसी तरह शहजाद अकबर साहब वफाक में शुगर मिल से, फ्लोर मिल से, आटा मिलों से, इन सब चीनी, आटा, बिजली, गैस, दवाई चोरों से, नैब से पैसे खा खा कर इमरान खान साहब को देते थे। वो गोदाम जो पैसों का बनी गाला में भरा गया है, वो शहजाद अकबर और फराह गुज्जर साहिबा के जरिए भराया गया है, इसलिए भगाया इमरान खान साहब ने। ये जो फराह गुज्जर, और अभी तो फराह गुज्जर साहिबा भागी है बाहर, अभी फराह गुज्जर साहिबा की बेस्ट फ्रेंड जो बनी गाला में रहती हैं, अभी तो वो भी भागेंगी। उसके बाद उनकी बेस्ट फ्रेंड के जो हस्बैंड हैं, जिनका नाम इमरान खान साहब है, जिन्होंने अपने इक्तदार को बचाने के लिए, अपनी लूट मार को बचाने के लिए आइन को तोड़ा, आइन पर हमला किया और आइन शिकनी की, सिर्फ और सिर्फ इस लूट मार को बचाने के लिए। ये एक बहरूपिया है, ये एक मुनाफिक है, ये एक झूठा है, ये एक लूट मार टोले का सरबराह है जिसका नाम इमरान खान है। बैरूने मुल्क साजिश का जो नाम लेता है और कहता है इलेक्शन 3 महीने में है, तैयार हो जाओ। इमरान खान साहब, जो खिलवाड़ आपने पाकिस्तान के आइन के साथ किया है, आज पाकिस्तान आपकी अना और तकब्बुर पर चल रहा है, आइन पर नहीं चल रहा। पिछले 3 दिन से पाकिस्तान में कोई आइन और कोई हुकूमत मौजूद नहीं है, सिर्फ आपके अना, तकब्बुर और जिद की वजह से। 3 महीने में इलेक्शन की कॉल और तैयारी मत करें, 3 महीने में जेल जाने की तैयारी करें, क्योंकि आइन शिकनों को, आइन के गद्दारों को, आइन तोड़ने वालों को इलेक्शन में लड़ने की इजाजत नहीं होती। आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होने वाले को अब सिर्फ जेल जाना पड़ेगा। और मतीउल्लाह साहब और यहाँ जितने सहाफी मौजूद हैं, अगर फराह गुज्जर से रिलेटेड कोई सवाल है तो हमसे करें, क्योंकि ये आपको कैसे बताएंगे कि फराह गुज्जर साहिबा ने जो लूट मार इमरान खान साहब के कहने पर और अपनी बेस्ट फ्रेंड के कहने पर जो बनी गाला में रहती हैं, वो लूट मार आएगी इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम के सामने। जो भागे हैं और जो भागने जा रहे हैं, उनके साथ जो पाकिस्तान की आवाम करेगी, वो ऐसी इबरत की निशान बनेगा इन आइन शिकनों के साथ जो होगा, और पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों के साथ जो होगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ
کہ اب یہاں آپ کے سامنے تقریر کرنے آئیں تو ان سے پوچھیے گا کہ بیرون ملک سازش تو آپ کی حکومت گرانے کے لیے ہو رہی تھی، جس کا آپ کے مطابق اپوزیشن حصہ بنی تھی. تو بیرون ملک سازش اگر ہوئی تو عدم اعتماد کی ووٹنگ کی تحریک کو مسترد کر کے آپ نے استعفیٰ کیوں دیا؟ آپ نے اسمبلی کیوں توڑی؟ کیونکہ یہ تو بیرون ملک سازش چاہتی تھی. آپ کو چاہیے تھا، آپ وزیر اعظم ہیں، جن نے بیرون ملک سازش کی تھی ان کے خلاف تحقیقات کرتے، ان کو سزا دیتے. آپ نے وزیر اعظم کی کرسی بھی چھوڑ دی، آپ نے اسمبلی بھی ڈیزالو کر دی، اور آپ نے الیکشن کی کال بھی دے دی. کیا پاکستان کی عوام کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ اگر آپ کے پاس شواہد موجود تھے، اگر آپ کے پاس وہ تمام ثبوت موجود تھے کہ بیرون ملک سازش ہو رہی ہے آپ کے حکومت کے خلاف، تو پھر آپ کو تحقیقات کرانی چاہیے تھی، آپ کو انویسٹیگیشن کرانی چاہیے تھی. آج جو کمیشن بنانے کی بھیک مانگ رہے ہو، اس وقت کمیشن بنانا چاہیے تھا. اسمبلی کیوں ڈیزالو کی؟ اس لیے یہ ڈرامے، یہ ڈھونگ جو ہیں وہ اپنے پاس رکھو. اور میں پاکستان کی عوام کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. میں پاکستان کی عوام کو خوشخبری جو 3 دن پہلے ان کو آئی تھی کہ عمران خان صاحب، یہ کارٹلز، یہ مافیا، یہ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چور اب آپ کا وزیر اعظم نہیں رہا. یہ اپوزیشن کی جیت ہے، یہ پاکستان کے عوام کی جیت ہے کہ آج وہ لوگ جو 3.5 سال لوٹ مار کر کے بنی گالا میں جو لوٹ مار ہوتی رہی، پنجاب میں جو لوٹ مار ہوتی رہی، آج ایک شخص نے پہلے 3.5 سال ایک شخص نے اپنی نالائکی، نااہلی، چوری، کرپشن کے 22 کروڑ عوام کو یرغمال بنائی رکھا. اور آج اپنی انا، اپنی ضد، اپنا تکبر اور اپنی شکست کے خوف سے 3 دن سے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے آئین کو اور پاکستان کی ریاست کو یرغمال بنایا ہوا ہے. ہم لوگوں نے 3 دن سے مطالبہ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ عمران خان صاحب پارلیمان کے 197 اراکین کو غدار صرف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی منٹس اور پریس ریلیز کے اوپر اور اس کا سہارا لے کر کہہ رہے ہیں. ہمارا آج بھی یہ مطالبہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر جو لوگ موجود تھے، جس میں افواج پاکستان اور 3 چیفز DGISI موجود تھے، ان کو چاہیے کہ جو جھوٹ عمران خان صاحب بول رہے ہیں اس کی کلیریفیکیشن دیں. کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 197 اراکین پارلیمان کو جو ترجمانی کرتے ہیں، جو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کی عوام کو، ان کو غدار کہا ہے، تاکہ اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. اور ان کے پاس کوئی نہ خط تھا اور نہ کسی قسم کی بیرون ملک سازش کی کوئی ثبوت موجود تھا. یہ تماشا اب بند ہونا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ بھی جو فیصلہ کرے گی وہ آئین کی حفاظت کا فیصلہ ہوگا، اور آئندہ کوئی بھی شخص اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی لوٹ مار سے نظر ہٹانے کے لیے، اپنی چوری سے نظر اور پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی چوری اور اپنی لوٹ مار پہ کوئی آئین شکنی کرنے کی جرت نہیں کرنے گا. عبرت کا نشان بنانا چاہیے عمران خان صاحب کو اور لا منسٹر کو اور وہ تمام لوگ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر جو اس سازش میں ملوث تھے، ان سب کو گرفتار کیا جائے، ان سب کو آرٹیکل 6 کے ذریعے ٹرائل کا حصہ بنایا جائے، اور پاکستان کی عوام کو یہ جواب دیا جائے کہ ان کے ریپرزینٹیٹیوز کو غدار کیوں کہا گیا، آئین کیوں توڑا گیا، آئین پر حملہ کیوں کیا گیا، اور 3.5 سال عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کرنے والوں کو پاکستان کی عوام کو حساب دینا پڑے. اچھا مریم صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ آٹا چینی چور فلاں فلاں فلاں، تو ابھی جو چینی چور ہے وہ آپ کے پاس چلے گئے، تو کیا اب آپ ان کا احتساب کریں گے تاکہ عوام اگلی دفعہ لوٹنے سے بچ سکے؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. جو آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چور ہیں، اس پہ کمیشن عمران خان صاحب نے بنایا تھا، اور اس کے اندر کمیشن بنانے کی تمام اس کے بعد جو پروٹیکشن تھی وہ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں کو دی، کیونکہ اصل میں لوٹ مار عمران خان صاحب نے کرانی تھی. اور وہ لوگ جو اس وقت
اپوزیشن کے ایلائز ہیں اور عمران خان صاحب کو جنہوں نے چھوڑا ہے، ابھی ووٹ ان کے خلاف نہیں دیا، لیکن جنہوں نے چھوڑا ہے وہ ان کی نالائکی، ان کی نااہلی کی وجہ سے چھوڑا ہے اور وہ ان کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ شوگر کمیشن میں ان کا ٹاپ آف دا لسٹ نیم آیا تھا، وہ اب نون کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، تو کیا آپ اس مافیا کو اپنی طرف نہیں لا رہے؟ میں نے ابھی آپ کو اسی چیز کا جواب دیا ہے کہ جو کمیشن عمران خان صاحب نے بنایا تھا، اس طرح کے بہت سے قرضہ کمیشن بھی بنایا اور 52,000 ارب کا قرضہ لے لیا، تو اس کے اندر تمام تحقیقات ہونی تھی، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو بھی اپوزیشن کو ووٹ دے رہے ہیں وہ عمران صاحب کی نالائکی، نااہلی، لوٹ مار، کرپشن اور چوری کی وجہ سے ان کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں۔ مطلب ان سے تحقیقات نہیں ہوگی؟ بالکل تحقیقات ہر دیکھیں، جس نے پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام 53 روپے نہیں 120 روپے کلو چینی آج رمضان میں بھی خرید رہی ہے۔ رمضان بازار جو مذاق اڑاتے تھے شہباز شریف کا، آج لوگ سڑکوں کے اوپر چیزوں کی خاطر یوٹیلیٹی سٹور کے اندر قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ جس نے آج آٹا پاکستان کی عوام 35 روپے نہیں 90 روپے کلو خرید رہی ہے۔ آج پاکستان کی عوام گیس، بجلی 3 گنا زیادہ قیمتوں کے اوپر خرید رہی ہے۔ 52,000 ارب کا قرضہ لے لیا۔ جس نے پاکستان کی عوام کو لوٹا ہے اس کے خلاف نہ صرف کارروائی ہوگی بلکہ عبرت کا نشان بنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی لوٹ مار کو بچانے کے لیے جس نے آئین توڑا ہے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کے مطابق مقدمہ درج ہوگا، اور جو ملک سے بھگائے جا رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم سے سوال کریں ان سب کا جو بھاگ رہے ہیں، ابھی ان کی بیسٹ فرینڈ بھی بھاگیں گی اور ان کے بیسٹ فرینڈ کے ہسبینڈ بھی بھاگیں گے۔ آج کے فیصلے کے بعد اگر 3 ماہ کے اندر الیکشن ہوتی ہے تو کیا آپ الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، اگر الیکشن کے لیے کوئی تیار ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کی عوام کو اپوزیشن کے ساتھ مل کر، متحدہ اپوزیشن نے ان چوروں سے چھٹکارا دلوایا ہے۔ اس عمران خان سے جس نے ملک کے اندر بے روزگاری اور غربت اور افلاس اور بھوک پھیلائی ہے، اس سے چھٹکارا دلایا ہے۔ آج پاکستان کی عوام کے اوپر عمران خان مسلط نہیں ہے، اور اگر کوئی تیار ہے تو وہ تیار ہیں جنہوں نے ملک کی ترقی کو 6% پر لایا تھا، وہ تیار ہیں جنہوں نے ملک کے اندر مہنگائی کو 3% پہ لایا تھا، وہ تیار ہیں جنہوں نے ملک کے نوجوان کو سی پیک کے ذریعے روزگار دیا تھا، وہ تیار ہیں جنہوں نے پاکستان میں خوشحالی، پاکستان میں ترقی کے منصوبے، پاکستان میں اسکول اور کالج اور ہسپتال بنائے تھے، وہ تیار ہیں جس نے ملک کے اندر عوام کو روزگار دیا تھا۔ وہ تیار ٹولہ صرف ڈھونگ، تماشا اور منافق اور جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ یہ تقاریر کر رہے ہیں الیکشن کی جو الیکشن لڑنے کے قابل نہ رہیں گے، اور نہ قانون ان شکنوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے گی، کیونکہ قانون اب ان کو صرف جیل کی طرف لے کے جائے گی، تو ان کے لیے بھی مشورہ ہے کہ جیل کی تیاری کریں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ میڈم تحریک انصاف آپ پہ الزام لگا رہی ہے کہ جو ہے وہ آپ اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ اور جو ہے ای وی ایم ہے اس کو جو ہے ریورس کرنا چاہتے ہیں، یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ آپ اب الیکشن میں جانے کے بجائے بہانے تراش رہے ہیں تاکہ سپریم کورٹ سے آپ کو کور ملے اور آپ دوبارہ جو ہے وہ سب سے پہلے تو اعتماد کا ووٹ لے کے پھر آپ جو ہے اس کو ریورس کریں اس کا مسئلہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات آپ کے سوال کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں کہ ای وی ایم کو انٹروڈیوس پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے نہیں کیا، بالکل اسی طرح جس طرح احساس پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اور یہ جو صحت کارڈ ہے یہ نواز شریف صحت کارڈ ہے، اور یہ جو یوتھ پروگرام انصاف والا ہے یہ بھی پرائم منسٹر نواز شریف یوتھ پروگرام ہے۔ اسی طرح ای وی ایم جو ہے وہ نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون نے الیکٹورل ریفارم میں 2017 کے اندر انٹروڈیوس کرائی تھی، اور پائلٹ کے لیے الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز اور پاکستان کے اندر سلیکٹڈ جو کانسٹیچوئنسیز ہیں اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے پائلٹ کیا جائے۔ اس لیے یہ جھوٹے
ہر چیز کے اندر اپنی سیاست لے کر آتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی جن کے اوپر انہوں نے اپنا نام صرف ہٹا کر اپنا نام لگانے کی کوشش کی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اوپر ہر منصوبے کے اوپر نواز شریف اور شہباز شریف کی مہر ہے. میں نے پہلے بتایا کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ای وی ایم, اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ 2018 کے بعد کچھ بائی الیکشنز ہوئے جس کے اندر ای وی ایم کو ٹرائی کیا گیا ایمبیسیز کے اندر رکھ کے, اور اس کے اندر الیکشن کمیشن کی 60 صفحے کے اوپر مشتمل ایک رپورٹ ہے کہ اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو کون کون سے فلاز ہیں, اور انہی کی وجہ سے ہم چاہتے تھے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ کر تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر اسی طرز کا الیکٹورل ریفارم کرایا جائے جو 2017 میں جب یہ دھرنے میں باہر کھڑے تھے منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش کر رہے تھے, اس وقت بھی نواز شریف نے ان کو کہا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھو اور الیکٹورل ریفارم کا حصہ بنو, اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف الیکٹورل ریفارم کا حصہ بنی اور تمام جماعتوں نے یونینیمسلی اس الیکٹورل ریفارم بل کو پاس کیا. اسی طرح ہم چاہتے تھے کہ اس دفعہ بھی وہی کنسنسس, وہی کنسلٹیشن اور اسی قسم کی اسٹیک ہولڈر ان پٹ ہو, اور الیکشن کمیشن جس نے یہ الیکشن کرانا ہے انہوں نے ہی کہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ ای وی ایم پہ اگر ہونا ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں وہ پورے ہونا ضروری ہے. میم صدر کے حوالے سے نام کب دیں گے آپ لوگ؟ صدر کا جو خط ہے اس کا سوال سن لیجیے گا, پورا سوال کہ آپ لوگوں کو آرٹیکل 5 کے تحت یعنی کہ غدار قرار دیا جائے تو غدار سے کیا نام لیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ جو خط ہے صدر کا وہ ایک آئین شکن کا خط ہے, وہ آئین کے غدار کا خط ہے, وہ خط آئین توڑنے والے کا خط ہے, اور اس خط کی کوئی کانسٹیٹیوشنل ویلیو نہیں ہے. اور جو غیر آئینی طور پر خط لکھے گا اور جو خط کو پرنٹ کرے گا, میں سرکاری افسران کو بھی کہنا چاہتی ہوں, اور جو ان تمام لوگوں کے احکامات اب مان رہے وہ تمام کے تمام آرٹیکل 6 کی جو غداری ہے اس کے اندر حصہ ڈال رہے ہیں, اس سے اجتناب کریں. اور صدر صاحب سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آرٹیکل 6 کی سزا کیا ہے, اس کے لیے تیاری کریں. مسلم لیگ نون کے رہنما اسلام آباد سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.